کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے شیر بنائے، چیتے بنائے، ہاتھی بنائے، سانپ بنائے، بچے بنائے، پروانے بنائے، پتنگے بنائے، کتنی شکلیں ہیں. صرف ایک مکڑی نہیں آپ دیکھتے یہ جو آپ کے مسجد میں مکڑی نے جالا بنایا ہوتا ہے، صرف اس کی 10,000 قسمیں اب تک موجود دیکھی جا چکی ہیں. 10,000 صرف مکڑی کی قسم. تو بنا وہ خلاق العلیم، وہ ایسا زبردست بنانے والا ہے کہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آئی. اتنا بڑا آسمان بلند کیا ہے اللہ نے، ہر قرآن فطور اس میں تمہیں کوئی نظر آتا ہے، کوئی شراب، کوئی شباب، کہیں سے کوئی آسمان کی چھت ڈوب گئی ہو، کدھر کوئی نا سکون کوئی نہ، سکون کوئی نہ ہو تو چھت یوں ہو جائے، جھک جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم سارے ذرا غور سے دیکھو، کہیں سے تمہیں کوئی چھت جھکی ہوئی نظر آتی ہو، کوئی چھت میں خرابی نظر آتی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا ہے. کوئی چیز نہیں، ہر چیز کو بنایا. بلا وهو الخلاق العلیم. کسی کو ہوا میں اڑا دیا، کسی کو آسمانوں پر بنا دیا، کسی کو زمین پر بنا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بنا دیا، کسی کو زمین کی طرح میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کسی کو پروں پہ اڑا دیا، کسی کو زمین پہ چلوا دیا، کسی کو پانی کے اندر چلا دیا. یہ سارا ہمارے اور آپ کا اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. اللہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. اللہ ناصر ہے، ہم منصور ہیں. اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، ہم محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ راحم ہے، ہم مرحوم ہیں. ہم ایک جگہ سے شروع ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ ختم ہوتے ہیں. اللہ نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کہیں پر ختم ہوتا ہے. ہماری ایک شکل ہے، اللہ ہر شکل سے پاک ہے. ہمارا ایک جسم ہے، اللہ ہر جسم سے پاک ہے. ہماری ایک طرف ہے، میں آپ کی طرف، آپ میری طرف، اللہ ہر طرف ہے. اینما تولوا فثم وجه اللہ. جدھر دیکھو اللہ اللہ ہے. للہ المشرق، مشرق بھی اللہ کا، والمغرب، مغرب بھی اللہ کا. رب المشرقین و رب المغربین، مشرق کا شمال بھی اللہ کا، مشرق کا جنوب بھی اللہ کا، مغرب کا شمال بھی اللہ تعالیٰ کا، مغرب کا جنوب بھی اللہ تعالیٰ کا. لہٰذا جب ادھر بھی اللہ، 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 تو للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه اللہ. جدھر نظر دوڑاؤ گے تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. میں تمہیں اتنی نشانیاں دکھاؤں گا کہ ایک ایک پتا بولے گا کہ کوئی اللہ ہے، ایک ایک پرندہ بولے گا کوئی اللہ ہے، سورج کی ایک ایک شعاع بولے گی کہ اللہ ہے، چاند کی ایک ایک کرن بولے گی کہ اللہ ہے، زمین کی گردش بولے گی اللہ ہے، اس سے بادل بولتے ہیں کہ اللہ ہے، برف سے پانی بولتے ہیں کہ اللہ ہے، چلتا ہوا دریا بولتا ہے کہ اللہ ہے، میٹھے چشمے بولتے ہیں کہ اللہ ہے، کڑوے چشمے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، کالے پتھر سے سفید سنگ مرمر نکلتا ہوا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئلے سے ہیرا نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، پتھروں میں سے زمرد نکلتا ہوا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، مٹی میں سے لوہا نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے، مٹی میں سے سونا نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے، مٹی میں سے تانبا نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے، پتھروں میں سے تیل نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، گندے نطفے سے انسان بن کے بتاتا ہے کہ اللہ ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہی زمینوں کا بادشاہ ہے، وہی زمینوں کا بادشاہ ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان اس کے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اس کی، وَمَا بَيْنَهُمَا خلا اس کا، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، تحت الثرى اس کا. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین کی حکومت اللہ تعالیٰ کی، آسمان کی حکومت اللہ تعالیٰ کی. یحیی و یمیت، زندہ اللہ کرتا ہے، موت اللہ دیتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، قادر ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ والباطن. اللہ اول، اللہ آخر، اللہ ظاہر، اللہ باطن. اول کیسا اول؟ وہ نہیں کہ جس کی ابتدا ہو. اللہ وہ اول ہے جس کا پہل کوئی نہیں. اللہ وہ آخر ہے
جس کا انتہا کوئی نہیں. وہ ابتدا میں ابتدا سے پاک ہے, انتہا میں انتہا سے پاک ہے. نہ جگہ کا محتاج, نہ زمانے کا محتاج, نہ عرض کا محتاج, نہ زمین کا محتاج, نہ آسمان کا محتاج, نہ فرشتوں کا محتاج, نہ ہواؤں کا محتاج, نہ سورج کا محتاج, نہ چاند کا محتاج, نہ پانی اس کی ضرورت, نہ روٹی اس کی ضرورت, نہ فرشتے اس کی محتاجی, نہ عرش اس کی محتاجی, نہ فرش اس کی محتاجی, نہ جنت اس کی ضرورت, نہ دوزخ اس کی ضرورت, نہ جبریل اس کی ضرورت, نہ میکائیل اس کی ضرورت, نہ اسرائیل اس کی ضرورت, نہ اسرافیل اس کی ضرورت, نہ لوح قلم اس کی ضرورت, نہ قلم تقدیر کا اس کی ضرورت, نہ لوح محفوظ اس کی ضرورت, نہ وہ تورات کا محتاج, نہ انجیل کا محتاج, نہ زبور کا محتاج, نہ قرآن کا محتاج, نہ وہ انسانوں کا محتاج, نہ وہ آدم کا محتاج, نہ آدم کی نسل کا محتاج, نہ وہ جنات کا محتاج. بیوی اس کی ضرورت نہیں, اولاد اس کی ضرورت نہیں, وزیر اس کا کوئی نہیں, مشیر اس کا کوئی نہیں, مددگار اس کا کوئی نہیں, محافظ اس کا کوئی نہیں, نگران اس کا کوئی نہیں, کھاتا وہ نہیں, سوتا وہ نہیں, پیتا وہ نہیں, اونگتا وہ نہیں, گھبراتا وہ نہیں, تھکتا وہ نہیں, کروٹ وہ نہ بدلے, پہلو وہ نہ بدلے, غافل وہ نہ ہو, زیادہ ہوتے نہ اونگتا نہیں, ولا نہ سوتا نہیں, ولا یعودہ حفظہما, وہ تھکتا نہیں, لا تحسبن اللہ غافلا, وہ غافل نہیں, محمد موجودین, وہ کمزور نہیں, وہ عاجز نہیں, وہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. لا یعزب ربک من مثقال ذرہ, نہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے, نہ غالب آ سکتی ہے. قبل کل شیء, کچھ نہ تھا اللہ تھا, بعد کل شیء, کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا, فوق کل شیء, ہر چیز سے بلند و بالا, اوپر, اتنا اوپر کہ لا تراہ العیون, آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, ولا تخالطہ الظنون, خیال بھی اس تک نہیں جا سکتا. لا یصفہ الواصفون, سارا جہان مل کر اس کی تعریف کرنا چاہے تو اس کی تعریف نہیں کر سکتا. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, راجن کو کے درخت کاٹو کتنے قلم بنیں گے, اور سارے رحیم یار خان کے درخت کاٹو کتنے قلم بنیں گے, سارے پورے پاکستان کے جنگلات, سوات کے گنیر کے جنگلات کاٹو کتنے قلم بنیں گے. ابھی جو کپاس ہم نے کاشت کی اس کی چھٹیاں کاٹو, ایک ایک سے کتنے قلم بنیں گے, اور اس سے کتنے کتنے ڈھیر بن کے چلے جائیں گے. پھر سفیدے کے درخت سے, گوہر کے درخت سے, پیپل کے درخت سے, آم کے درخت سے, برگد کے درخت سے, شیشم, سیکر, یہ ساری دنیا کے تیل, بوٹے, درخت, ان کے قلم بناؤ. پھر جو 6 بر اعظم کے درخت ہیں وہ کتنے قلم بنیں گے. جو 6 بر اعظم میں درخت پھیلے ہوئے ہیں ان کے کتنے قلم بنیں گے. ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں, آپ کی نہیں ہوگی ویسے پرانی ہے. سمندر میں بھی بے شمار جنگل ہیں, پانی کے اندر درخت ہی درخت ہیں, عجیب قسم کے درخت ہیں جو باہر نہیں پیدا ہوتے, پانی کے اندر پیدا ہوتے ہیں. باہر کے درختوں سے زیادہ ہیں, ان کو بھی نکال کے لے آؤ, اور اس کے بھی قلم سارے زمین کے درختوں کے قلم بن کر ڈھیر لگا دیے. اب کیا کرو, 7 سمندر چاہی بنا دو, والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر, 7 سمندر کی چاہی کر دو. اب کیا کرو, اب سارے سمندر کے چاروں طرف بیٹھ جاؤ. پھر کیا کرو, اپنے ہاتھ میں کاپیاں, ہر کاپی کا ایک ورقہ زمین کی چوڑائی کے برابر بڑا ہو, اور اس پر تم لکھو, یہ سارا مجموعہ پڑھا لکھا ہو جائے, سارا اپنی سرائکی میں, اردو میں, عربی میں ماستر ہو جائے, کامل ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف تم نہیں جمع کرو بلکہ تمہارے جو مر گئے ہیں ان کو بھی قبروں سے اٹھا کے لاؤ, جو تمہارے آنے والے ہیں ان کو بھی میں بھیج دیتا ہوں. تم سارے بیٹھ جاؤ, پھر فرشتوں کو بھی بلا لو, وہ بھی آ جائیں, اور تم سب قلم پکڑو, کاپی پکڑو, اور سمندر کی چاہی میں ڈوبا لگاؤ, اور میری تاریخ لکھو, میری تاریخ لکھو. تاریخ اس طرح لکھو کہ تمہیں نہ کوئی جملہ سوچنا پڑے, نہ کوئی کاٹنا پڑے, نہ کوئی روکنا پڑے, نہ کوئی تمہارا لفظ غلط ہو, نہ کوئی زیر غلط ہو, نہ زبر غلط ہو, 1 سیکنڈ بھی تمہارا ضائع نہ ہو. ہر اگلا جملہ پچھلے جملے سے خوبصورت لکھا جائے, ہر اگلا لفظ پچھلے لفظ سے خوبصورت لکھا جائے. اب کیا لکھوں, اب کیا کہوں, اب کیا بناؤں, اس کے لیے تم 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچو, بلکہ ہر سیکنڈ میں تمہارا قلم تیز, تمہارا دماغ تیز, تمہاری عقل تیز, تمہاری فصاحت تیز, تمہاری تعبیر تیز, تمہاری لکھائی تیز. لکھنے میں جبریل بھی لکھ رہا اپنی طاقت کا, میکائیل بھی لکھ رہا, اسرافیل بھی لکھ رہا, اسرائیل بھی لکھ رہا ہے, عرش کے فرشتے بھی لکھ رہے, جنت کی حوریں بھی لکھ رہی, اور جنت کے فرشتے, گوبر کے فرشتے, 7 آسمان کے فرشتے, جنات بھی لکھیں, انسان بھی لکھیں. پھر ان سب کو چھوڑو, انبیاء بھی لکھیں, آدم علیہ السلام لکھیں,
نوح علیہ السلام لکھیں، ادریس علیہ السلام لکھیں، موسیٰ علیہ السلام لکھیں، یوشع لکھیں، اسحاق و یعقوب و یوسف و ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام لکھیں، اور یونس اور یحییٰ علیہ السلام لکھیں، داؤد و سلیمان علیہ السلام لکھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام لکھیں. پھر ان سب کو چھوڑو، خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قلم ہو اور وہ بھی لکھ رہے ہوں اپنی شان کا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم پھر بھی میری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. ہاں عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال هو اللہ الخالق الباری المصور الغفار القهار البهار الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق الباعث الشهيد الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتدر الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ ہمارا رب ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. یہ اللہ کے مبارک نام ہیں. صرف 99 نام نہیں الگ الگ. 99 تو ایک ترمیم شریف کی روایت میں ہے کہ یہ 99 نام ہے جو یاد کرے گا جنت میں داخل ہو جائے. جو اولاد اپنے باپ کا نام نہ جانتی ہو تو وہ پیروں پر بھی لانا چاہے کہ تو اپنے باپ کا نام نہیں جانتا. وہ بندہ کیا بندہ ہے جو اپنے رب کے نام ہی نہ جانتا ہو. وہ کیا بندہ ہے جو بھی نہیں جانتا میرے رب کے نام کیا ہے. صرف من احصاها دخل الجنہ. جو یہ 99 نام یاد کر لے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا چل تو نے میرے نام کی لاج رکھی، سینے میں محفوظ کیا، چل جنت میں. باقی جیسے اللہ لا محدود ہے میرے بھائیو. اللہ کی قسم ہر چیز سے پاک، زمانے کا پابند نہیں، جگہ کا پابند نہیں، شکل مورت صورت کا پابند نہیں، روح کا پابند نہیں. کرتے شلوار نہ چاہیے اسے، لشکر نگران نہ چاہیے اسے، دوست ہم سفر نہ چاہیے اسے، سنگی اور ساتھی کی ضرورت نہیں اسے. شروع سے عہد ہے، اب بھی عہد ہے، ہمیشہ عہد رہے گا. عہد جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکتا ہو، عہد جو اکیلا ہو. میں بھی اکیلا ہوں لیکن میں عہد نہیں، میں واحد ہوں. اللہ عہد ہے. واحد کسے کہتے ہیں؟ جو کئی چیزوں سے مل کر بنا ہو وہ ایک، لیکن کئی چیزیں، گوشت، خون، ہڈیاں، پٹھے، ریشے، رگیں، جراثیم، بیکٹیریا، روح، ناخن، بال، کھال، گوشت، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک بنایا. اس کو تو کہتے ہیں واحد. اور عہد وہ ذات ہے جس کا کوئی جز نہ ہو، بغیر جز کے اکیلا ہو. کہ اللہ کو بنایا کس سے؟ روح سے، نور سے. یہ تعبیر کرنا بھی گستاخی ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کا جز کوئی نہیں. ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے اکٹھا کیا اور اس سے اللہ بن گیا. اللہ احد ہے. احد کہ میری انگلی ایک ہے لیکن اس پر کھال ہے، بال ہیں، ہڈیاں ہیں، پٹھے ہیں، رگیں ہیں، خون ہے، ناخن ہے، ناخن کے اوپر خلاف ہے. یہ واحد ہے، یہ احد نہیں. اللہ احد ہے. احد جس کا کوئی جز نہیں، جس میں کوئی اجزاء شامل نہیں، جس میں کوئی مرکب نہیں، بلکہ اپنی ذات میں احد ہے، سمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد. اکیلا وحدہ لا شریک ہے. اس نے اپنا نام بھی ایسا پسند کیا میرے بھائیوں. اللہ کا نام لیا جی، کسی کے نام میں سے کوئی حرف نکال دیے گئے تو اس کے نام کا مطلب بدل جاتا ہے.
جمیل طارق جمیل یا نکالو تو جمل بن گیا. جمیل خوبصورت، جمل اونٹ، کتنا فرق پڑ گیا. حرف نکال دو مطلب بدل گیا. حرف نکال دو مطلب بدل گیا. زیر زبر نکال اوپر نیچے کر دو مطلب بدل گیا. بکری کے نیچے زیر لگا تو بکری ہو گیا. اللہ وہ نام ہے، اللہ وہ نام ہے. اس کا ایک حرف نکالو تو بھی وہی مطلب، دو نکالو پھر بھی مطلب وہی، تین نکالو پھر بھی مطلب وہی. اللہ اللہ اللہ، وہ ذات جس کی نہ کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، جس کی نہ کوئی تعریف ہو سکتی ہے. سب سے بڑا تعریف کرنے والا اللہ کا رسول ہے. وہ خود ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا لا احصی ثناء علیک، میں بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، توحید لیے پھرتے ہیں، بڑے توحیدی ہیں، بڑے توحیدی ہیں. سب سے بڑا توحید والا کہتا مولا میں تو تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا. یہ آج کے توحیدی دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی پوری تعریف کر سکتے ہیں. نہ ان کو اللہ کے آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. جس کی تعریف کرنے والا، جس کا نام احمد رکھا گیا، احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، وہ کہتا ہے میں مولا تیری تعریف کہاں کر سکتا ہوں. اللہ الف ہٹا دو، پیچھے رہ گیا للہ. قرآن کھولا نظر آیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. الف ہٹنے کے بعد بھی نام اللہ ہی پر دلالت کر رہا ہے. اگلا لام بھی ہٹا دو، الف ہٹایا لام ہٹایا، رہ گیا لہو. قرآن کھولا دیکھا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر بھی لفظ اللہ پر دلالت کر رہا ہے. پچھلا لام ہٹا دو تو رہ گیا الہ. پھر قرآن کھولا تو دیکھا وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ولینظروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب. پہلا لام الف ہٹایا تو للہ، لام اگلا ہٹایا تو لہو، پچھلا لام ہٹایا تو الہ. سارا ہی کچھ ہٹا دو، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا بھی ہٹا دو تو صرف ہو رہ گیا ہو. قرآن کھولا تو نظر آیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ ہو کے ساتھ بھی اللہ پر دلالت کر رہا ہے. اے بھائیو، تبلیغ میں یہ سبق یاد کر رہے ہیں، الفاظ میں نہیں دل میں اتار رہے ہیں. لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے. ساری مخلوق کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی نہ بنا سکتا ہے، کوئی نہ بگاڑ سکتا ہے، کوئی نہ دے سکتا ہے. دیتا ہے تو اللہ، لیتا ہے تو اللہ، اٹھاتا ہے تو اللہ، گراتا ہے تو اللہ، زندگی دیتا ہے تو اللہ، مارتا ہے تو اللہ، محبتیں ہیں تو اللہ کی طرف سے، امن ہے تو اللہ کی طرف سے، اور عروج ہے تو اللہ کی طرف سے، زوال ہے تو اللہ کی طرف سے، ہواؤں میں حرکت ہے تو اللہ کی طرف سے، زمین کا فرش ہے تو اللہ کی طرف سے، پانی کا بہنا ہے تو اللہ کی طرف سے. نہ پیسے نے کسی کے کام بنائے اللہ کے بغیر، نہ بگاڑے اللہ کے بغیر. اسرائیل مچھر بھی نہیں مار سکتا، مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ اسرائیل اپنی طاقت سے مچھر نہیں مار سکتا. اسرائیل کا کو اللہ کا امر ہوتا ہے، وہ آگے جان نکالتا ہے. جبریل اپنی طاقت سے اتر نہیں سکتا، وہی لا نہیں سکتا، پانی بہ نہیں سکتا، دن چڑھ نہیں سکتا، رات آ نہیں سکتی، شام ڈھل نہیں سکتی، ستارے چمک نہیں سکتے، سورج آگ نہیں پھینک سکتا، چاند گھٹ نہیں سکتا، بڑھ نہیں سکتا، درختوں میں پھل نہیں لگ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ نے چاہا پھل نکلے، اللہ نے چاہا کانٹے نکلے، اللہ نے چاہا دن آیا، اللہ نے چاہا رات چھائی، اللہ نے چاہا جوانی آئی، اللہ نے چاہا بڑھاپا آیا، اللہ پاک نے چاہا بیماری آئی، اللہ نے چاہا صحت آئی، اللہ نے چاہا مٹی میں ملا دیا، ریزا ریزا بنا دیا. جسم کو کیڑے کھا گئے، ان کیڑوں کو موٹے کیڑے کھا گئے، ان کو اگلے کیڑے کھا گئے، وہ کیڑے اپنی موت آپ مر گئے. یہ خوبصورت وجود وہ 3 کیڑوں کے پیٹ سے گزرتا ہوا 4تھے کیڑے کے پیٹ میں پہنچا، وہ کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو گئے، وہ وجود مٹی میں مٹی ہو گیا. زمانے نے اور اپنی وقت کو لمبا کیا تو ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں. پھر اور صبحیں آئیں
اور شامیں آئیں اور موسم بدلے اور دن چڑھے اور راتیں آئیں اور پھر وہ چورا بھی پھرپھرا ہو کر مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا. پھر آگے زمانے نے چھلانگ لگائی اور زمین میں انقلاب آیا, زمین میں کروٹ بدلی, زمین میں زلزلہ آیا, نیچے کا اوپر, اوپر کا نیچے, اوپر سے آئی ہوا. راجن پور کی قبر میں سونے والوں کی مٹی کو ہوا اڑا کے لے گی, جیسے کبھی کچھ نہ تھے ایسے ہی ہوا میں اڑا دیا. آپ کا رب وہ رب ہے جو ان ذرات کو پھر جمع کر کے آپ کو انسان بنا کے کھڑا کر دے گا. ہم تبلیغ میں یہ سبق سیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس لیے بھائیو کیا کرو, اللہ کی مانو. دکاندار کہے گا جھوٹ کے بغیر دکان کیسے چلے, نہیں اللہ رزق دیتا ہے, میں اللہ کی مانوں. وکیل کہے گا جھوٹ کے بغیر مقدمہ کیسے جیتو گے, نہیں ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سبق بڑا مشکل ہے اسلام کا, باقی سارا اسلام آسان ہے. دل اللہ سے اثر لے, اللہ کے قدرت سے, طاقت سے, حیبت سے, کبریائی سے, جلال سے, جبروت سے. اللہ جو چاہے کر کے دکھا دے. زمانے نے آج تک دیکھا کہ آگ نے جلایا, درخت جلے, پتھر جلے, انسان جلے, پہاڑ جل گئے. آج ایک دن چڑھا ہے, آج کا دن ہے, آگ بھڑک رہی ہے. انسانوں کو معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے, جنات کو پتہ ہے آگ جلاتی ہے, جانوروں کو پتہ ہے آگ جلاتی ہے. ہزار سال کا تجربہ اس بات پر گواہ ہے. لہذا ابراہیم کو آگ میں ڈال دو تاکہ یہ جل کے راک ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ نمرود کی نافرمانی کرنے والے کی کیا سزا ہے. اپنے تجربے پر آگ کو بھڑکایا گیا, بہکایا گیا, وہ بھڑکی, وہ لپکی, وہ دہکی. ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور ہوا میں پھینکا گیا. ادھر سارے مطمئن ہیں, ادھر آگ کا پہلا شعلہ لگے گا اور ادھر ابراہیم کی ہائے ہائے ہوگی. ادھر یہ آگ کے ڈھیر پر راکھ بن کے گرے گا, کوئلہ بن کے گرے گا اور نمرود زندہ باد کا نعرہ لگے گا. اس لیے سب مطمئن ہیں کہ بات ابھی ہوا سے ہوا. فرشتوں نے بھی آج تک یہی دیکھا ہے, آگ جلاتی ہے, آگ میں گرنا جلنا. لہذا جبریل بھاگ کے آ رہے, پانیوں کا فرشتہ بھاگ کے آ رہا, یہ میری طرف ہے, یہ درمیان میں ابراہیم جا رہے, یہ جبرائیل سے یہ پانیوں کا فرشتہ تھا, تینوں یوں جا رہے. اب ابراہیم خاموش ہیں, جبریل بے قرار ہیں, رہ نہ سکے. آج کے تو قریب ہو رہے ہیں, یہ جائیں گے تو جل جائیں گے. جبریل کا بھی تو یہی تجربہ تھا, جبریل نے پہلے کب دیکھا تھا یہ تماشا. وہ کہنے گے جبرائیل خلیل اللہ, کیا میری مدد کی ضرورت نہیں آپ کو؟ کہنے گے اما الیک سلام, اما الی اللہ سلام. رہی مدد تو اللہ کا تو محتاج ضرور ہوں, تیرا نہیں ہوں. میری ضرورت کوئی نہیں ہے. جبرائیل جیسے فرشتے کی مدد سے انکار نہیں چاہیے, پانی کے فرشتے نہیں چاہیے. ارے آپ جل جائیں گے, کیا خبر مجھے جلانے پہ راضی ہو تو میں کہوں مجھے بچاؤ تو کہیں محبوب کی منشا کے خلاف نہ ہو جائے. تو جلانا چاہے, میں بچنے کی درخواست کروں تو آج کی کیا ہوئی سر, آج کی کیا ہے؟ نہیں جل کر آگ کے ڈھیر کے اوپر شعلے لپک رہے. ابراہیم اوپر آ چکے, جبرائیل کے پسینے چھوٹ رہے, پانیوں کا فرشتہ کا درد رنگ ہو رہا اور عراقی بغلے میں جا رہے. ابھی دیکھو نمرود زندہ باد کا نعرہ لگے گا. لیکن کائنات نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ عرش والا پکار اٹھا, یا نار کونی بردن وسلاما, ہو جا ٹھنڈی سلامتی کے ساتھ. چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا, زمین حیران, انسانیت انگشت بدنداں, ہوائیں ساکت ہو گئیں, فضائیں ساکت ہو گئیں, جبریل کی آنکھیں پھٹ گئیں, پانیوں کا فرشتہ حیران, کائنات حیران. یہ کیا ہوا؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا جس رب نے تجھے جلنے کا حکم دیا. وہی کہتا ہے ہو جا ٹھنڈی, تیرے شعلے بجھنے نہ پائیں, تیرے انگارے ٹھنڈے نہ ہونے پائیں. تو جل کے بھی اپنے اندر کی گرمی مجھے واپس کر دے, میرے شریر پر ٹھنڈی ہو کے دکھا دے. کوئی اور آئے گا تو جلے گا اور خلیل میں بیٹھے گا تو ٹھنڈک پائے گا. شعلے نہیں یوں باہیں پھیلا. ابراہیم علیہ السلام کو یوں گے جیسے بچے کو ماں گود میں لیتی ہے, پر اس طرح آرام سے آگے بچ کر
اور جیسے ماں بچے کو لٹاتی ہے، آگ کے شعلوں نے یوں پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر بٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو سفید کر دیا. سارے عراقیوں نے دیکھا وہ ابراہیم بیٹھا ہوا. ایک اور نظارہ عجیب ہوا تھا. جبریل اندر ہے، جوڑا پہنایا، پوشاک پہنائی، پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، پر مارا، انار کا درخت. علی پور والوں سے پوچھو جا کے انار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے بیج لگاؤ، بٹ لگاؤ، قلم لگاؤ، پھر 3 سال انتظار کرو، پھر وہ پھل دے گا. ادھر آؤ میں خلید اللہ کا آپ کو انار دکھاؤں. ادھر پر لگا، ادھر درخت لگا، ادھر شاخیں نکلی، ادھر پتے آئے، ادھر ٹہنیاں پھیلی، ادھر گور بھی نہیں لگا، فوراً پکا انار لگ کے لپک گیا. پانی بھی انار کھا. اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ آجر جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، نعم رب کا یا ابراہیم. ابراہیم کیا کہنے تیرے رب سے، بڑا زبردست ہے تیرا رب. بھائیو یہ کس سے اللہ قرآن میں کسی بات کی وجہ سے سناتا ہے، کسی وجہ سے سناتا ہے، کہانی سنانا چاہتا ہے. 70 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں آیا. کوئی کہانی سنا جو 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہانی سنانا چاہتا ہے، ایک بات بتانا چاہتا ہے. میرے بندو، سب کچھ اللہ کا اور تمہارا اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کے تابع ہو جاؤ، غلام ہو جاؤ. یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ ہم تبلیغ میں سیکھ رہے ہیں، گھر بیٹھے نہیں آتا. سچی بتاؤں اگر گھر بیٹھے آتا تو ہم کبھی تبلیغ میں ایک دن بھی نہ لگاتے. ہمیں کیا ضرورت تھی راجن پور میں آنے کی؟ پر یہ سودا گھر بیٹھے ملتا نہیں بھائیو. اللہ کو اپنا بنا لو میرے دوستو، یہ تبلیغ کی محنت ہے. آج تک جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اس سے توبہ کر لیں، پچھلی معاف آئندہ کھلا. اور آج کل تو ویسے ہی اللہ کا تخت پہلے آسمان پر ہے، غربت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں. اور اگر ایسے بڑھا دیے گئے ہیں کہ نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرض کے برابر. نفل اور فرض میں کتنا فرق ہے؟ ایک آدمی آدم علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوا اور نیت باندھی اللہ اکبر، اور پھر آج تک وہ زندہ رہا اور نفل پڑھتا رہا، اور آج کے بعد قیامت تک زندہ رہا اور نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل. جب قیامت آئی تو سجدے میں تھا. اتنے نفل پڑھ کے فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی ثواب نہیں مل سکتا. یہ فرض کی طاقت ہے. نفل فرض ہو چکا ہے، فرض 70 فرض ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی مانگنے والا. تو اس سارے مجمع کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، دیہاتی ہیں، شہری ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، ان پڑھ ہیں، آج اللہ کے واسطے توبہ کر لیں کہ یا اللہ ہماری توبہ. اتنے بڑے بادشاہ سے بازی بن کے کیسے گزرا ہوگا؟ یا تو موت ہمیں مٹا دے. موت پر ہماری نظر میں آدمی مر جاتا ہے اور آخرت والوں کی نظر میں آدمی موت پر زندہ ہو جاتا ہے. ہماری نظر میں مر گیا، قبر میں چلا گیا، ریزا ہو گیا، ہمارے لیے مر گیا. آخرت میں وہ زندہ ہو گیا. جنت ہے تو اس کی بہاریں لوٹے گا، جہنم ہے تو اس کی پکڑ شروع ہو جائے گی. تو بھائیو ہم اللہ کے واسطے توبہ کریں تو اس کے معاف کرنے کا دربار بہت بڑا ہے. عذاب دینے کا دربار اس کا رحمت کے دربار کے مقابلے میں چھوٹا. رحمت بہت زیادہ، غصہ اس کے مقابلے میں کم. ادھر بندہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ معاف کرتا ہے. ادھر کہیں گے اللہ معاف کر. میں آپ کو قارون کا قصہ سنوں. قارون کا نام سنا نا سب نے؟ قارون دنیا کا وہ مجرم ہے جس نے کسی نبی کے زنا کی تہمت لگائی. ایک منافق، ایک یہ منافق طور بھی دنیا میں بڑے آئے، لیکن اس ظالم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اللہ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے. موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا پکڑو، اس نے پکڑنا شروع کیا. وہ رونے لگا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کرو، موسیٰ مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام کہیں اور پکڑو، اور پکڑو، اور پکڑو. سارا زمین میں غائب ہو گیا. سورہ قصص میں قارون پر 2 رکوع آئے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم.
اس قارون کے بارے میں اللہ کی سنو، اس قارون کے بارے میں جب وہ سارا زمین میں غائب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، تیری اتنی منتیں اس نے کی، تجھے اس سے رحم نہ آیا، مجھے میری عزت کی قسم، ایک دفعہ مجھے کہتا نا یا اللہ معاف کر دے تو میں باہر نکال کے کھڑا کر دیتا ہوں، عزتی لغت ہو، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے مدد مانگتا ہوں، اس کی ضرور مدد کرتا اور اسے معاف کر دیتا، تجھے میں خود منا لیتا، اسے میں معاف کر دیتا۔ تو اس میں چھوڑو، یہ تو مسلمان بیٹھے ہیں، آج دنیا کا کوئی کافر بھی قارون جیسا نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، شریعت اور ریاستی علاقہ اوپر اس پنجاب سے زیادہ دین کے قریب ہے، تو بھائیو ادھر آپ توبہ کریں گے، ادھر اللہ سارے صاف کر دے گا، 70 سال 80 سال 100 سال 1000 سال اللہ ایک خود مثال دے کے ہمیں سمجھاتا ہے کہ معاف کرنے کی کتنی طاقت رکھتا ہوں، تب ہم اتنے گناہ کرو کہ راجن پور نہیں، پاکستان نہیں، ساتوں بر اعظم کو اپنے گناہوں سے بھر دو، پھر گوریوں کی طرح ڈھاک لگاؤ، گوری کے اوپر گوری، گوری کے اوپر گوری، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے 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 سورج کالا ہو جائے، چاند بے نور ہو جائے، ستارے کیا ہو جائیں اور تمہارے گناہ ان سے بھی آگے چلے جائیں، تو چلتے 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 آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ لگ جائیں۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے اگر آدم علیہ السلام کی ساری مسلم اور کافر برادری بھی اکٹھی ہو جائے اور گناہ کرے تو اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ایک راجن پوری اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک پہنچا دے، پھر صرف اتنا کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں نہیں سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ تو بھائیو پتہ نہیں آپ نے چلا دینا نہیں دینا، توبہ تو کر لیں سارے، مجھے پتا ہے کہ سارے کام وقت دیں گے، لیکن یہ تو ہم پر فرض ہو چکا ہے کہ ہم توبہ کریں، کیونکہ میری بات سمجھ میں آئی ہے، کتنے بڑے بادشاہ سے ٹکر لے کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، تو رمضان میں بھی نمازیں نہ پڑھیں، رمضان میں بھی تراویح نہ پڑھیں، تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں اللہ ایک گھر بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ کیا بڑی وقتی ہے کہ اس مہینے میں بھی اللہ کے سامنے نہ جھکے، سردیوں کے روزے چھوڑ دیں، رمضان میں مسجد بھر گئی، عید کا چاند آیا مسجد خالی ہو گئی، کیوں؟ اللہ کی روٹی صرف 1 مہینہ کھائی ہے، آپ کے پاس مزدور کام کرے 1 دن مزدوری مانگے سارا سال کی دے دیں گے؟ وہ کتنا کریم اللہ ہے کہ جس کے دربار میں جھکنے والے 100 میں 5 بھی نہیں رہے، روٹی پھر بھی سب کو کھلاتا ہے۔ جمعے کے دن مسجد بھر گئی، کیوں؟ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہیں، یہ اللہ کا پانی 8ویں دن پیتے ہیں، یہ اللہ کی ہوا سے 8ویں دن نفع اٹھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہو تو وجود ہے، اس سے 8ویں دن نفع اٹھاتے ہیں۔ کبھی انصاف تو کرو، یہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، کتنے بوڑھے بیٹھے ہیں، سوچو تو صحیح میرے عزیزو، رمضان میں نماز پڑھتی، رمضان گیا نماز گئی، جمعہ سارا سال پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے 8ویں دن روٹی دی ہو، 7 دن بند کی ہو، تو بھی چلو کچھ گنجائش سے وہ روٹی 8ویں دن دیتا ہے تو سجدہ بھی 8ویں دن کریں گے۔ اللہ 8 دن ہوا بند رکھے، 8ویں دن ہوا چلاتا ہو تو پھر ٹھیک ہے بھائی 8ویں دن سجدہ کرو، 7 دن ہوا ہی نہیں ہوئی تو 8ویں دن ہوا آئی، ہم نے بھی سجدہ کر لیا، دیکھو تو صحیح۔ تو اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ارے میرے بندے میری نعمتیں تو بارش کی طرح تمہارے اوپر برس رہی ہیں، تم 5 وقت سجدے کے بھی انکاری ہو گئے، کوئی انصاف تو کرو۔ اپنے گھر کے کتے کو تو دیکھو کہ تمہاری ایک روٹی کھا کر ساری زندگی تم سے وفا کرتا ہے، کبھی تمہارا درد چھوڑ کے نہیں جاتا، کبھی روٹی بر وقت دیتے ہو، کبھی بھول جاتے ہو، کبھی آ کر سے تمہیں کاٹا کہ مجھے تم نے روٹی کیوں نہیں کھلائی، چپ کر کے صبر کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ مالک بھول جاتے ہیں، وہ کبھی درد چھوڑ کے نہیں جاتا کہ میرا تو مالک روٹی نہیں کھلاتا، میں یہ جا رہا ہوں۔ تو کیا ہماری وفا ایک کتیا سے بھی گھٹ جائے، ایک کتے سے بھی گھٹ جائے؟ ایک کتی کا بچہ آ گیا تھا ہمارے گھر میں،
اب ہم تو گھر میں ہوتے نہیں، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، بھائی میرا لاہور میں ہوتا ہے، میں تبلیغ میں ہوتا ہوں، کبھی کبھار گھر آنا ہوتا ہے، بچے سچ آباد میں ہوتے ہیں، تو ہماری والدہ کو بھی فوت ہوئے سال ہو چکا ہے، وہ جب بھی آتا ہوں کچھ وہیں پھر رہی ہوتی ہے، کوئی اسے روٹی کھلانے والا کوئی نہیں آتا، کوئی اسے پانی پلانے والا کوئی نہیں آتا، تو زبان حال سے کہتی ہے تیری ماں سے چند روٹیاں کھائی تھی، اب میں یہ گھر میں چھوڑوں گی۔ میں کیا بھائی تو نکالو، بھوکی نہ مر جائے، وہ نکال کے تو پھر واپس آئے۔ تو ایک کتے کی وفا سے سبق سیکھے میرے بھائیوں۔ جاپان میں ایک پروفیسر تھا، وہ پڑھانے جاتا، اس کا کتا اسے اسٹیشن چھوڑنے جاتا تھا، پھر جب وہ واپس آتا تو اس کے گاڑی کے ٹائم پہ وہ پہنچ جاتا تھا کتا گھر سے چل کے، پھر دونوں مالک اور وہ اچھے واپس آتے۔ ایک دفعہ کتا چھوڑنے گیا، مالک پڑھانے گیا، وہیں اس کو دل کا دورہ پڑا، وہاں سے ہسپتال گیا، وہاں سے موت سے گھاٹ اتر گیا۔ کتے کو کیا پتا میرا مالک مر گیا، وہ حسب معمول 3 بجے اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ گیا۔ شام ڈھل گئی، کتے کے ہر آنے والے کو دیکھا، آخر تھکی نظروں سے بوجھل قدموں سے گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر وہ چلا گیا، اور اسی وقت پر جس وقت میں مالک واپس آیا کرتا تھا، پھر سرے شام تک بیٹھا واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر چلا گیا، اگلے دن پھر چلا گیا۔ 9 برس وہ کتا مسلسل وہاں جا کے بیٹھتا رہا، اور وہیں بیٹھے وہ کتا مر گیا۔ اسی جگہ اس کتے کا بہت بڑا مجسمہ جاپانیوں نے بنا کے لگایا ہوا ہے، تو وہ پکار کے کہہ رہا ہے اسے وفا کہتے ہیں۔ تو ہم اپنی وفائیں کتے کے نیچے نہ لے جائیں میرے گھر میں۔ سارے راجن پور میں کوئی بے نمازی نہ رہے، یہ کلمے کا ہم پر مطالبہ ہے، کلمے کا ہم سے مطالبہ ہے، اور زندگی لاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ادھر توبہ کر لی نا سب نے، دل سے کر لی نا، پکی نہ فرمانی تو نہیں کرنی ہے تم۔ ارے میرے بھائی جو بندہ کہتا ہے کہ شراب چھوڑ دو تو مفت میں نہیں کہتا، کہتے میرے پاس آ جانا، سقاہم ربہم شرابا طہورا، میں خود تمہیں اپنے ہاتھ سے شراب پلاؤں۔ جو بندہ کہتا ہے زنا چھوڑ دو تو مفت میں نہیں کہتا، تم آؤ وزوجناہم بحور عین، میں جنت کی ان لڑکیوں سے تمہاری شادی کروں گا تو سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر میٹھے ہو جائیں۔ تو زندوں کو ایک دفعہ دیکھنے سے ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کن ہاتھوں سے تمہیں گلے لگائے گی، تمہیں معاملہ کرے گی تمہارا، وہ ہاتھ سارا چھپا دو، انگلی بھی چھپا دو، صرف اتنا حصہ ننگا ہو، اتنا حصہ ہی، اس کو بنان کہتے ہیں، تنظیم پورا کہتے ہیں، پورا۔ آپ کے نبی نے فرمایا اگر اتنا حصہ سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج اس کی شعاع کے سامنے نظر نہیں آئے۔ سوچو تو صحیح، اس کا چہرے کا کیا حسن ہوگا۔ جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام ہے لائبہ، وہ ایسی حسین ہے کہ خود جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں، اور موت کو موت آ گئی ہوگی جنت میں، ورنہ اسے دیکھ کر سارے جنتی مر جاتے ہیں۔ مشک عنبر زعفران سے بنے، یوں آتا ہے کہ پاؤں سے لے کر گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے لے کر سینے تک مشک، سینے سے لے کر گردن تک عنبر، اور گردن سے لے کر سر تک کافور، اور سر کے بعد یہاں سے چلتے ہیں سر کی چوٹی سے اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، اور جب وہ کنگھی کرتی تو یا درمیان میں جو مانگ نکلتی، اس میں سے جو شعاع نکلتی ہے سورج کو مات کر دیتی ہے، اور ان بالوں کو، جن بالوں میں وہ کنگھی کرتی ہے، ان بالوں کو توڑ کر زمین پہ ڈال دیا جائے تو ساری دنیا میں روشنی پھیل جائے گی، سارے جہان میں روشنی پھیل جائے گی، صرف اس کے بالوں سے مہک، خوشبو اور روشنی۔ جب بالوں کا یہ حسن ہے تو چہرے کا کیا حسن ہوگا۔ جب اللہ کہتا ہے زنا نہ کرو تو مفت میں نہیں کہتے دیکھو میں تمہاری شادی کروں گا، زوجناہم بحور عین وازواج مطہرہ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ جب اللہ کہتا ہے حرام نہ کھاؤ تو مفت میں نہیں کہتا میں کھلاؤں گا، لحم طیر مما یشتہون، میں تمہیں پرندوں کے گوشت کھلاؤں گا، جو پرندے خود اڑ کے تمہارے پاس آئیں گے، ایک کہے گا مجھے کھاؤ، ایک کہے گا مجھے کھاؤ، ایک کہے گا مجھے کھاؤ،
اور ہر پرندے کے 70,000 پر ہوں گے، ایسے ہلائے گا، پروں کو ہلائے گا، ہر پر سے کھانے کی قسمیں تمہارے سامنے بجتی چلی جائیں گی۔ وہاں پرندے لڑائی کر رہے کہ جناب مجھے کھائیں، وہ کہتا ہے مجھے کھائیں، وہ کہتا ہے مجھے کھائیں۔ ادھر آپ کے گھر کی تلی ہوئی مرغی ہے، سارا بچپن اس نے آپ کے گھر میں گزارا، اب اس کو ذبح کرنے کے لیے پکڑا، سارا راجن پروش نے بھگا مارا، وہ آگے آ گیا پیچھے پیچھے، اور پکڑو پکڑو، وہ گئی۔ جب پکڑ لیا تو کہاں کر رہی کہ میں نے نہیں ذبح ہونا، آخر وقت تک پھڑپھڑاتی بھی گئی اور شور مچاتی بھی گئی۔ اور یہ کیا جنت کا سب پنچھی ہے جو آپ کے سامنے آ کے زور لگا جناب مجھے کھاؤ مجھے۔ پنچھیوں کو چھوڑو، ادھر ایک دم مچھلیاں نہر سے سر نکالیں گی مچھلیاں، یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی ہم بھی ہیں، ہمیں بھی کھاؤ، ہمارا ٹیسٹ بھی دیکھو، ذرا ہمارے پکوڑے بھی رمضان کے بنا کے دیکھو کہ ہم کیسی ہیں۔ احلا من العسل اطیب ریحا من المسک، وہ خود کہہ رہی ہے میں شہد سے زیادہ لذیذ اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوں، مجھے بھی دکھاؤ۔ وہ کہے گا تو بھی آ جانا، تو وہ ایسی سمجھدار مچھلی ہے کہ پانی کے بغیر بھی زندہ رہتی ہے، باہر چل کے آ جائے گی، پھر کہے گی کیا کھلاؤں، کباب کھلاؤں کہ گوشت کھلاؤں، پکوڑے کھلاؤں کہ شوربہ کھلاؤں، کیا کھلاؤں؟ مشوین او مطبوخن، یہ خود پوچھے یہ مچھلی، مشوین او مطبوخن، آپ کباب کھانا پسند فرمائیں گی یا کڑاہی کھانا پسند فرمائیں گی؟ کیا آپ کو پسند ہے؟ جو جنت ان کے منہ سے نکلے گا وہ یوں مونڈا ہلائے گی تو ادھر سے کباب گریں گے، یوں مونڈا ہلائے گی تو ادھر سے پکوڑے پہ نکلیں گے، جو مرضی نکل رہا اس سے۔ یہاں حرام نہ کھاؤ، کھانے نہیں کھلانے والا ہوں، ادھر کو کھاؤ تو پخانا، پیو تو پیشاب، ادھر کھاؤ تو پخانا نہیں، پیو تو پیشاب نہیں۔ اور یہاں کے گھروں کے پیچھے کسی کی زمین مت دباؤ، میں نے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں، ایک اینٹ موتی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنا عرش اس نے چھت بنا کے اوپر لگا دیا ہے۔ مٹ جانے کا گھر ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں کوئی نہیں رہا، ہم بھی نہ رہیں گے۔ یہاں تو بادل آتا ہے، آندھی لاتا ہے، بادل آتا ہے، بارش لاتا ہے، بادل آتا ہے، اولے لاتا ہے، بادل آتا ہے، طوفان لاتا ہے۔ جنت میں ایک بادل اٹھے گا، سروں پہ چھا جائے گا، بغیر پوچھے مشک و عنبر کی بارش کرے گا۔ 70 سال کہتے ہیں کہ جنت کا جو 24 گھنٹے کا دن ہے، ادھر ہمارے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے 60 منٹ 60 سیکنڈ، دن ختم۔ جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، 1000 سال کے برابر۔ پھر اس میں کچھ شرم نہیں آئے گی، بس ایسے تھوڑا سا روشنی مدم ہوگی تو اب صحیح رات آ گئی، چلو اپنے گھروں کو چلو۔ تو 70 برس ایسے بیٹھا رہے گا اور ان کا گانا سنتا رہے گا، اس کا جی نہیں بھرے گا۔ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے اعلیٰ جنت نے تیار کر کے رکھا ہے، مفت کا سودا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کو گانے سنانے والے توبہ کر کے جماعت میں پھر رہے ہیں، راجن پور والے گانے سننے سے توبہ نہ کریں تو پھر بڑی ہی مصیبت کی بات۔ سارے جہان کو اپنی آواز سنانے والے آج وہ خود توبہ کر، مجھے اس کا بالا کوٹ سے فون آیا کہ مول صاحب میں نے 4 مہینے شروع کر دیے ہیں اور میں نے توبہ کر لی ہے، اور اللہ کے فضل سے اب میں گانے والا نہیں رہا، اب میں حضور کا امتی بن گیا ہوں، میری نسبت بدل گئی ہے۔ اور 1996 میں مجھ سے ملا تھا تو مجھ سے کہنے لگا مجھے دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے پر مجھے سکون حاصل کوئی نہیں۔ اب مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ سکون ملا ہے کہ مجھے لگتا ہے جس سے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ یہ 4 دن پہلے کرکٹ والے آئے ہوئے تھے، ابھی کل یہ پچھلی رات واپس گئے، یہ جو رات تھی ہوا میں سب واپس گئے ہیں۔ اتنی دنیا کی عزت چھوڑ کر خان پور جیسے چھوٹے سے قصبے میں نہیں، یار خان جیسے دیہاتی ضلع میں آ کے وہ دھکے کھا رہے ہیں، کیوں؟ جن کو سارا جہاں ٹیلیویژن پہ دیکھ رہا ہے وہ یہاں لوگوں میں گشتیں کرتے پھر رہے ہیں، کس چیز نے ان کو بات اٹھا کر یہاں پہنچا دیا؟
ساری دنیا کی لذتوں میں چین نہیں میرے اللہ کی قسم. کئی جانور کے گھر گئے، اس میں کمرہ والے، اس کمرے میں 1 لاکھ روپے کا ڈیٹ